لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے فضائل ہیں۔ آپ کو جس طرح شہید کیا گیا، جس بے دردی کے ساتھ، اور آپ نے جو صبر کا مظاہرہ کیا، وہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی سبق ہے، بہت بڑا مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کی تربیت کے لیے، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کو بڑھانے والی چیز ہے۔ جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو آپ تلاوت فرما رہے تھے، اور جب آپ کا خون بہا، یہ میں قصہ ذرا فضائل کے بعد بیان کروں گا، شروع میں تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب خون بہا، سر مبارک پھٹا، خون بہا، تو وہ خون قرآن پاک کے اوپر گرا اور اس آیت پر آ کر رک گیا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ اللہ آپ کی طرف سے کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہاں آ کر آج بھی وہ صحیفہ قرآن پاک کا توپ کاپی میں ترکی میں محفوظ ہے۔ شہادت کیسے ہوئی تھی یہ قصہ میں آخر میں بیان کروں گا۔ پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند فضائل۔ ابتدا میں مسلمان ہوئے، تیسرے یا چوتھے صحابی ہیں جو ایمان لائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ خود فرماتے ہیں کہ میری خالہ بیمار ہو گئی۔ عربہ بن عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جا کر یہ رشتہ دار تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی عیادت کے لیے گیا، اپنی خالہ کی عیادت کے لیے، کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عیادت کے لیے پہنچ گئے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا تھا، ایسے غور سے دیکھ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کیا بات ہے، کیا دیکھتے ہو؟ عرض کیا کہ آپ ہماری قوم میں کتنے زیادہ عزت والے تھے، لیکن اب کیا ہو گیا معاملہ، میں اس پر حیران ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات کہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ جب لا الہ الا اللہ کہا تو فرماتے ہیں کہ میں کانپ گیا، میرے اوپر ایک رعب طاری ہو گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت تلاوت کی، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ آگے بھی یہ آیت ہے، اور فرمایا کہ یہ ایسا ہی حق ہے، سچ ہے کہ جیسے تم میرے سامنے بیٹھے ہو اور میری بات کو سن رہے ہو اور یہ سچ اور حق ہے، ایسے ہی وہ رب السماوات والارض کا وجود وہ حق ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مبہوت سا ہو گیا، اور میں وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چل پڑے، میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا۔ کوئی ایسی کشش تھی، کچھ ایسی یہ قدسی روح تھی کہ پیچھے 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان میں تشریف لائے، میں بھی حاضر خدمت ہو گیا، اور میں نے عرض کیا کہ مجھے کلمہ پڑھائیے۔ یہ مسلمان ہونے کا واقعہ ہے۔ پھر جب مسلمانوں کو بہت زیادہ مکہ مکرمہ میں ستایا جانے لگا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ آپ کی شادی ہو چکی تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح شادی ہو چکی تھی۔ تو یہ پہلے شخص ہیں جو میاں بیوی نے حبشہ کی ہجرت کی۔ جب حبشہ تشریف لے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں رہتے تھے کہ بیٹی کی اور داماد کی کوئی خبر پہنچے۔ خبر پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ ایک خاتون پہنچی مکہ مکرمہ حبشہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سناؤ عثمان کا، رقیہ کا کیا حال ہے؟ کہ ہاں میں نے اس کو دیکھا ہے، ایک دبلی سی گدھی کے اوپر رقیہ کو بٹھا کر خود آگے آگے چل رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی۔ مدینہ منورہ کی ہجرت کی،
حبشہ سے مسلمانوں میں خبر پہنچی کہ حبشہ کے مسلمان جو ہجرت کر کے گئے تھے، مہاجرین کو خبر کوئی ملی کہ مسلمان غالب آ گئے ہیں، تو یہ مسلمان واپس مکہ مکرمہ آ گئے۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ مسلمان تو پہلے سے بھی زیادہ بیچارے پریشان ہیں، تو دوسری ہجرت بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کی، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو الہجرتین کہلاتے ہیں، 2 ہجرتیں کرنے والے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگریں آپ کے نکاح میں آئیں، اس لیے ذو النورین کہلاتے ہیں، 2 نوروں والے۔ بدر کا موقع ہوا، صحابہ کرام بدر کے لیے روانہ ہوئے، تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی، سخت بیمار تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، تم رقیہ کی خیر خبر کے لیے یہی رک جاؤ، بدر میں تمہارا پورا حصہ ہوگا، یعنی تم شریک سمجھے جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب واپس تشریف لائے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انتقال کر چکی تھی، اور صحابہ کرام حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دفن کر کے مٹی جھاڑ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی انتقال کر گئی۔ اس موقع پر فرمایا تھا کہ اگر، جس کا مفہوم ہے کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی اور انتقال کرتی رہتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا رہتا۔ غنی لقب پایا، اتنے سخی تھے۔ مدینہ منورہ میں پانی کی قلت تھی، ایک کنواں تھا اور اس کے اوپر یہودی کا قبضہ تھا، وہ یہودی کا کنواں تھا، اس نے اس کا پانی فروخت کرنا شروع کر دیا۔ مسلمان تنگ دستی کی حالت میں تھے، خریدنا مشکل ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ ہے کوئی جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں پر وقف کر دے، میں اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر یہودی سے کہا کہ بولو بھائی کیا قیمت لگاتے ہو؟ اس نے کہا میں نہیں بیچتا، میرا تو بزنس ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بزنس مین تھے، فرمایا کہ دیکھ ایسا کر۔ وہ جب نہیں مانا، اس نے کہا تو منہ بولی قیمت بتا، میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا نہیں بھائی یہ میرا بزنس ہے، میں تو پانی بیچتا ہوں۔ فرمایا کہ اچھا ایسا کر، آدھا کنواں مجھے بیچ دے اور جو تو قیمت کہے گا وہ میں تجھے دوں گا۔ اس نے کہا سودا اچھا ہے، اس نے سوچا سودا اچھا ہے، چلیں آدھا تو میرے پاس رہے گا، آدھا میں اس سے تجارت کروں گا، آدھا اس کو میں بیچ دیتا ہوں۔ منہ بولی قیمت دی اور آدھا کنواں خرید لیا۔ اب اور مسلمانوں پر وقف کر دیا کہ ایک دن پانی یہودی نکالے گا وہ بیچے گا، اور ایک دن مسلمان لیں گے مدینہ منورہ کے، یہ مفت لیں گے۔ اب یہودی پھنس گیا، اور جس دن مفت ہوتا مسلمان پانی لے لیتے، اور جس دن یہودی کی باری آتی اس دن فارغ بیٹھا ہوتا یہودی۔ تھوڑے دنوں کے بعد آیا، کہنے لگا کہ جی آپ باقی بھی خرید لیں، آدھا بھی خرید لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قیمت دی اور پورا کنواں خرید کر مسلمانوں پہ وقف کر دیا۔ آج بھی بیر عثمان کے نام سے وہ مدینہ منورہ میں پانی موجود ہے۔ تبوک کا موقع آیا، جیش العسرہ، تنگی کا لشکر اس کا نام ہے۔ تبوک کا علاقہ دور تھا مدینہ منورہ سے، بہت دور، سخت جنگ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا چندے کا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 1000 اونٹ 100 اونٹ مال کے سمیت دیتا ہوں۔ بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ترغیب دی، پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 200 اونٹ دیتا ہوں بما مال کے سامان کے۔ بیٹھ گئے، پھر ترغیب دی، پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 اونٹ دیتا ہوں مال سے بھرے ہوئے۔
اور 1000 اشرفیاں سونے کا سکے تھے، لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان اشرفیوں کو ایسے ہاتھ سے یوں کرتے تھے، خوش ہوتے تھے اور فرماتے تھے کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے اللہ تعالیٰ شان اس کا محاسبہ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ شان نے ان کی مغفرت کر دی۔ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت۔ احد پہاڑ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمراہ تھے۔ تو پہاڑ ہلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد تو کیوں ہلتا ہے؟ تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ پہاڑ اسی وقت رک گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک شخص سامنے سے گزرا، اس نے سر پر چادر لی ہوئی تھی جس کی وجہ سے چہرہ پورا نظر نہیں آ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب کے زمانے میں فتنے برپا ہوں گے اور ان فتنوں میں یہ شخص حق پر ہوگا، ہدایت پر ہوگا۔ تو صحابی فرماتے ہیں، وہ روایت کرنے والے راوی صحابی فرماتے ہیں کہ میں اٹھ کر گیا، میں نے ان کو جا کر سامنے سے دیکھا کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے ان کا چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بات آپ نے ان کے بارے میں فرمائی ہے؟ فرمایا ہاں، ان کے بارے میں فرمائی ہے۔